بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات آپ حضرات یہ سمجھیے کہ انسان کے روح قبضے کرنے والا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی لیے اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح قبضے کرتے ہیں۔ انسانوں کی روح اللہ تعالیٰ قبضے کرتے ہیں، اور جو انسان مرتا نہیں ہے تو اس کی روح جب انسان سو جاتا ہے تو پھر اس کی روح کو اللہ تعالیٰ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب اللہ کے پاس سارے سونے والے کے، سارے نائم کی روحیں اللہ کے پاس ہیں نیند کی حالت میں، لیکن جب بیدار ہوتا ہے انسان اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی اور زندگی بھی باقی ہے، تو اس کی روح کو چھوڑ دی جاتی ہے، پھر وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ اور جس کے روح کو روک لیا جاتا ہے تو پھر وہ مر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے وہ بات اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفکرون۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی قبضہ کرتا ہے جان کو، روح کو۔ اللہ تعالیٰ، اللہ یتوفا، اللہ تعالیٰ جان کو، روح کو نکالتا ہے، اللہ ہی روح کو قبضہ کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبضہ کر لیتا ہے، اور جو مرتے نہیں ہیں ان کی روحیں سونے کے وقت قبضہ کر لیتا ہے۔ جو مرتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سونے کے ٹائم قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر جس کی موت کا حکم ہو جاتا ہے اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے، اور جس کی زندگی باقی رہتی ہے اس کو پھر اس کے روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ وہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ یتوفا، اور اللہ تعالیٰ یتوفا الانفس، کہ اللہ تعالیٰ قبضہ کرتا ہے جان کو، روح کو۔ کب؟ حین موتہا، اس کے موت کے وقت، جب انسان مرتا ہے تو اس کے روح کو اللہ تعالیٰ قبضہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو مرتا نہیں ہے تو اس کو سونے کے وقت اس کے روح کو قبضہ کر لیتا ہے۔ جو مرتا نہیں ہے اس کے روح کو سونے کے وقت قبضہ کر لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا، پھر روک لیتا ہے جس کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کی روح کو، اس کی موت ہے تو اس کے روح کو روک لیا جاتا ہے۔ پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے، اور باقی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے، باقی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے چھوڑتا ہے۔ باقی روحوں کو جو چھوڑتا ہے وہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑتا ہے۔ ابھی اس میں جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ حدیث پاک میں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بخاری شریف کے اندر 6312 نمبر کی حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو بسم کا
अमूत व अहिया पढ़ दे, ये दुआ पढ़ दे, बिस्मिका अमूत व अहिया, या अल्लाह मैं तेरे नाम लेकर के मरता हूँ और जीता हूँ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत व अहिया, लफ्ज़ अल्लाह को आमतौर पर दुआ में बढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ इसमें सिर्फ इतना है बिस्मिका अमूत व अहिया कि अल्लाह यानी तेरे ही नाम से मैं सोता हूँ और जागता हूँ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत व अहिया, तेरे ही नाम से मैं सोता हूँ और जागता हूँ। और फिर जब सो करके उठते तो ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी दी और उसी की तरफ लौट करके जाना है। तो हदीस पाक से भी साबित होता है कि जब इंसान सो जाता है तो ऐसा है कि वो मर जाता है, और नींद को मौत का भाई भी कहा गया है। तो जब आदमी सोता है तो मर जाता है, और फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि इसकी ज़िंदगी और बाकी है, तो फिर फैसला होता है, तो फिर वो आदमी दोबारा उसको रूह मिलने के बाद फिर जिंदा हो जाता है और बेदार हो जाता है। लेकिन बात है कि सोने वाले का ताल्लुक और मरने वाले का, इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क है। जो आदमी मर जाता है बिल्कुलिया उसके जिस्म से रूह निकल जाती है, और जो सोया हुआ रहता है उससे बैरूनी रूह तो निकल जाती है, लेकिन अंदरूनी रूह उसके अंदर बाकी रहती है। और वो रूह बाकी रहती है उसी की वजह से जब भी किसी इंसान को छुएंगे तो वो फ़ौरन, जो बैरूनी रूह है वो फ़ौरन आकर के बेदार कर देंगे और जग जाएंगे। तो ये सिस्टम है, और बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान हदीस समझने की तौफीक नसीब करो।